کل یا پرسوں، کل میرا خیال یہ خبر عام ہو گئی کہ مفتی ہمدرد فضل ہمدرد صاحب نے ایک گھٹیا حرکت کر دی. انہوں نے سو کالڈ ساحل کی پرائیویٹ انفارمیشن ریویل کر دی. سو کالڈ، کیونکہ ساحل کہہ رہا کہ وہ میں نہیں ہوں اور یہ ریلیونٹ نہیں ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے. میرا خیال سے اگر وہ ساحل کہہ رہا ہے وہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگا، لیکن اگر ہے وہ تو تب بھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب اس طرح کی حرکت کوئی داعش یا طالبانی مومن یا وہ ملا منافق کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں دیکھو یہ ان کی ہی شکل، یہ دیکھو یہ ہیں. تو پھر آتے ہیں کچھ ڈو گڈرز مومنٹس، وہ ہمیں کہتے ہیں نہیں نہیں ہم ایسے نہیں ہیں، آپ لوگ ایگزیجریٹ کرتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی اتنے پاگل نہیں ہیں. جو وہ سر تن سے جدا کا نعرہ ہے، اتنا بیوقوف احمقانہ ہے، اس سے ذلت ہوتی ہے ان کو. جو ماڈرن مسلمان ہے اس کو ذلت ہوتی ہے. تو بیچ میں سے کچھ علماء ایسے آئے یہ رائز آف ایتھیزم کے بعد، اور ساحل کو جو بھی ہے اس کے 40,000 میں خاص سبسکرائبر، اس کو 2,500 بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے ایک وقت میں، اس کو بڑی سکسیس مل رہی ہے. تو اور یہ جو میں بہت عرصے سے کہتا چلا آ رہا تھا، شروع تو میں نہیں کیا تھا لیکن میں بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ آئی کی ناٹ ویٹ، میں اس چیز کا ویٹ نہیں کر سکتا کہ جب یہ چینل سینکڑوں میں بن جائیں گے اور طرح طرح کے فلیورز کے لوگ آئیں گے. ساحل کے اوپر تھوڑی سی اوور آل بات کر لیتے ہیں. ساحل ہمسیلف، ساحل نے خود کبھی سخت زبان استعمال نہیں کی، کبھی سخت زبان استعمال نہیں کی. ہم بھی رسول اللہ کو تھوڑا بہت پیل دیتے ہوتے ہیں بیچ میں، میرا خیال ساحل نے کبھی بھی سخت زبان استعمال نہیں کی. آپ نے وہی بات آ گئی، اور آپ کو اگر غصہ ہے کہ کوئی اور اس کے چینل پہ آتا آپ وہ جی بڑی سخت زبان استعمال کرتا ہے تو آپ اس کو بین نہیں، آپ کیا آپ وہی سمجھتے ہیں. اچھا آپ بلیک میل کر کے مفتی صاحب سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جیسے ہمیں آپ کی ان شکلوں کا پہلے نہیں تھا پتا. آپ یعنی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اٹھے نیند میں سے کہ ہاں جی مسلمان بھی بڑے سخت ہو سکتے ہیں. ہمیں اس بات کا ہمیشہ سے پتا ہے کہ آپ لوگ کسی بھی لیول پہ گر سکتے ہیں، وائلنس کے حساب سے کسی بھی لیول پہ آپ گر سکتے ہیں. تو اس لیے ساحل نے کبھی اپنی شکل نہیں دکھائی تھی اور ابھی بھی نہیں دکھائی، اسی لیے لوگ اپنی شکلیں نہیں دکھاتے. اور میں بھی اگر میں بھی دکھا دیتا ہوں تو میں ایک ایسی جگہ پہ رہتا ہوں، محفوظ جگہ پہ رہتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ وہ جب ڈومیسٹک پگس چھوڑ دینے جب کوئی جہادی آئے گا میں نے بالٹی رکھی ہوئی ہے پگ آئل کی تو یہ جو طریقے ہیں آپ لوگوں کی، یہ آپ کسی کو بیوقوف تو نہیں بنا رہے، یہ آپ کا چہرہ ہے جو آپ یہ چہرہ دکھا رہے تھے کہ نہیں ہم ایسے نہیں، میں ایسا نہیں ہوں، میں بڑے پیار سے. اور ساحل نے کہا کہ آپ کی ریکارڈنگ چلا دی، وہ میں دیکھ رہا تھا آپ کیسی وہ ماحول بنتا ہے کہ بات کر رہے تھے. آپ بھی گستاخی کے مرتکب ہیں، اور اس نے آپ کو صحیح پکڑا کہ آپ بریلوی تھے، آپ نے بریلویزم کو چھوڑ دیا، آپ دیوبندی آ گئے، آپ دیوبندی بن گئے اور آپ نے چھلانگے ماری، آپ نے ایکسپوز اپنے آپ کو کیا. یہ نیکسٹ جنریشن ایکس مسلموں کی آ رہی ہے، اور ابھی دیکھنا اور کیسی جنریشن آئے گی. ابھی تو یہ کام اتنا بڑھنا ہے، اور آپ لوگوں کی ہمیں پتہ اگر ہم نہیں مر رہے اور اگر کوئی نہیں مار پا رہا ہمیں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ بڑے اچھے ہیں، آپ نے اپنی شکل دکھا دی ہے کہ آپ کس قسم کے لوگ ہیں. آپ کے بس میں ہو تو آپ یہ کام کر دیں گے. ہم آپ کا بس چلنے نہیں دے رہے اور چلنے دیں گے بھی نہیں. ہماری تعداد جو ہے وہ بڑھتی جائے گی اور وہ اسی طرح بڑھتی جائے گی. اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ. ساحل کے ساتھ ہماری کیا ڈس ایگریمنٹ ہے کہ بھائی آپ ہندوتوا کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے، آپ ہندوتوا کے لوگوں کی بات کیوں نہیں کرتے. وہ کہتا ہے بھائی میرا اس پہ نالج نہیں ہے، میں نہیں بات کرتا. چلو جو بھی ہے اس کا ایک سٹانس ہے، آئی ڈونٹ ریسپیکٹ اٹ، کیونکہ ترکشیل بھارت بھی ہے، وہ بھی کرتے ہیں بات. انہیں تو ہندوتوا کی گود میں نہیں بیٹھتے، ظفر ہیریٹک بھی ہے وہ نہیں بیٹھتا. لیکن مفتی صاحب آپ جیسے لوگوں کو دور کرتے ہیں. اب وسیم رضوی کو کیا، وسیم رضوی نے پہلے کیا وہ ٹنی بن گیا تھا؟ نہیں بنا تھا وسیم. اس سے پہلے آپ کی 26 آیتوں کی بات کی، قرآن کے اندر جو گندی آیتیں ہیں اس کے اوپر سے بات کی. آپ لوگوں نے اس کے سر کی قیمتیں لگانی شروع کر دی. تو وہ نرسنگ آنند کی گود میں جا کے نہ بیٹھے تو کیا آپ کی گود میں آ کے بیٹھے وہ تاکہ آپ اس کا فوراً ہی گلا اڑا دیں. آپ لوگ اصل میں جتنا آپ کو دکھایا جاتا نا، آپ دکھاتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس میں حصہ لیں، ہم بس چپے. وہی حضرت محمد والی بات کی آپ نے.
پہلے آرام سے باتیں اپنی کرتے رہے, باتوں سے سمجھاتے رہے کہ ہماری بات مان لو, ہماری. اگلا کہتا ہے چلو پجوت ہو, آپ کی لاجکوں میں کوئی دم نہیں ہے, ہم نہیں آپ کی بات, تو پھر آ جاتے ہیں آپ سرطان سے جدا کے اوپر. یہ آپ نے ساروں نے دکھا دیا, اور یہ آپ لوگوں کی منافقت ہے, یہ آپ لوگوں کی منافقت ہے کہ آپ لوگ دنیا کو ہاتھی کے یہ بیوقوف آپ بن نہیں سکتے. پرابلم یہ ہے ہم جیسے لوگ جو تھوڑا اسلام اور مسلمانوں کو سیپریٹ کرتے ہیں نا, ہم جیسے لوگ جو ہیں, یہ آپ ہمارا بھی کام مشکل کر دیتے ہیں. ہمیں ٹونی کیا کہیں گے, کہیں گے دیکھا حارث بھائی. اور میرا تو خیر ہمیشہ سے یہ سٹانس ہے, ہمیں پتہ ہے میں اپنی جان کبھی بھی اپنی جان و مال کو کسی مومن کے ہاتھ میں نہیں رکھوں گا. یہ آپ لوگوں کی سٹینڈنگ ہے. کسی کرسچن کے ہاتھ میں رکھ دوں گا, ایون کہ کسی ہندو کے ہاتھ میں رکھ دوں گا, کسی ٹنی, ہندو تو ہیں ٹھیک ہے, کسی ٹنی کے ہاتھ میں رکھ دوں گا. لیکن مجھے پتا ہوگا کہ ٹنی جو ہے وہ سرطان سے جدا میرا اس طرح نہیں کرے گا جس طرح آپ لوگ کرنے کی کوشش کرو گے. تو یہ آپ لوگوں کی سٹینڈنگ ہے. اٹ سیز اے لاٹ اباؤٹ یو. میں وہ دیکھ رہا, وہ ویڈیو کے کچھ کلپس لوگ انہوں نے بھیجے مجھے, مفتی ہمدرد صاحب, اور یہ سارے بہادر ایسے ہی ہیں, یہ سارے بہادر گھر میں ہی ہوتے ہیں, اور گھر میں بھی جس دن ان کے اوپر لتر پولا شروع ہو گیا, یہ سارے رسول اللہ کو ٹرک کے نیچے پھینک دیں گے ایسے. سارے کھڑے ہو جو, یہ سارے عاشق رسول تھے. یہ سارے عاشق رسول تھے. مفتی ہمدرد صاحب لگ رہے ہیں, اور کبھی وہ اس نے جو کال چلائی ہے ان کے ساتھ ساحل نے, اس میں کہا, اس نے آپ کیوں نہیں کہتے, کہو کہ دیوبندی اور بریلوی گستاخ ہیں, رسول اللہ کی ایک رات میں 9 بیویوں والی حدیث جو ہے بخاری کی وہ غلط ہے, حالانکہ ترمذی میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, ساری کتابوں میں ہی ہے, وہ غلط ہے. کہو کہ گستاخ ہے. کہتا میں کہتا ہوں گستاخ نہیں, کہیں نہیں کہا, کہیں میں وہ گستاخ ہیں اور واجب القتل ہیں. گستاخ واجب القتل ہی ہوتا نا. کہو نا ذرا کہ دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث اور شیعہ سارے گستاخ رسول ہیں, واجب القتل ہیں. تو یہ ٹھن ٹھن گوپال مفتی ہمدرد خود ہی ڈانس کر رہا ہوگا بیچ میں, وہاں پہ ہے ہی نہیں, ہمت ہی نہیں ہے. نہیں ہے ہمت. پاکستان میں بیٹھ کے ادھر اس کی انفارمیشن کسی بندے کی ریلیز کر رہا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے, اور آگے سے کہتا ہے مجھے مرنے کا ڈر نہیں. اوے ہے تمہیں مفتی صاحب, تمہیں بھی ڈر, موت کا ڈر ہے. یہ جو کام ہے نا, یہ سارے ایسے, یہ سارے ایسے مرغے بنتے ہیں جب ان کو چھتر پولا ہوتا ہے ان کا. کہو ذرا مفتی تقی نکال کے منہ سے نکال کے دکھاؤ نا ذرا لفظ ذرا خادم رضوی کے اوپر کہ یہ گستاخ تھا. کہو نا ذرا, وہ جب کہتا ہے کہ رسول اللہ کا پیشاب پی کے لوگ تبرک وہ بشارت حاصل کیا کرتے تھے, کہو کہ یہ گستاخ نبی ہے خادم حسین رضوی. وہ بتائیں گے تمہیں آگے ٹی ایل پی والے, چاہے تم اپنی لوکیشن دو یا نہ دو, وہ خود ہی ڈھونڈ لیں گے تمہیں. یہ بزدلی ہیں, یہ ڈرامے بازیاں ہیں تمہاری, اور ان کا جگرا دیکھو. اور بعد میں وہ جس نے انفارمیشن دی نا, وہ جب مومن تھا, پتہ نہیں ساگر تھا یا کیا, ساحل نہیں, ساحل تو نہیں, ساگر تھا کہ ساگر ہی تھا میرا خیال کوئی نام, اس نے اس کو انفارمیشن, اس کی اسٹریم کے اندر ہی اس کی پتلون گیلی ہو رہی تھی. وہ کہہ رہا تھا نہیں یہ ڈیلیٹ کر, پہلے اپنے آپ کو تسلیاں دے رہا ہے کہ نہیں یہ پبلک ڈومین میں ہے. اور کسی سائنسدان شرلاک ہومز دیا بچیا, آپ نے پبلک ڈومین میں, دکانیں پبلک میں ہی ہوتی ہیں. اگر کسی نے اپنی آئیڈینٹی ہائڈ کی ہوئی, آپ نے ان دونوں کو ڈاٹ کر کے جو جوڑ کے لوگوں کے سامنے رکھا ہے, اس کو ڈاکسنگ کہتے ہیں. ویسٹ میں اس کے خلاف قوانین بن چکے ہیں, مجھے نہیں پتا انڈیا میں اینٹی ڈاکسنگ قانون ہے یا نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ پہلے خود ہی باپ نے دے دینا عدالت میں تفصیل, تو پہلے وہ خود ہی اس کو, پھر اس کو ڈر لگ رہا ہے ہلکا ہلکا, کہتا ہے مفتی صاحب یہ ڈیلیٹ کر دینا اسٹریم. مفتی صاحب کہتے ہیں کیوں بھائی میں کیوں کروں, مجھے تو مرنے سے ڈر نہیں لگتا. ہاں تجھے نہیں لگتا, یہ تماشبین ہے مفتی صاحب اصل میں, یہ لوگ اصل میں تماشبین ہے. میں ایسے لوگوں کو ڈیل کر چکا ہوں جو انگلینڈ میں بھی جو تھے, وہ جی بڑے جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, نیچے سے لوگ اچکل دے رہے ہوتے تھے, یار ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ جب پولیس نے ان کو پکڑا, کوئی پیچھے نہیں, ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ. یہ سارے رسول اللہ کو تب ٹرک کے نیچے پھینک دیتے ہیں, اور پھینک دیتے ہیں, یہ ہیومن نیچر ہے. مفتی صاحب بھی پھینک دیں گے. یہ ڈرامے بازیاں ساری, یہ جو جذبہ ہے شہادت کا, یہ ایویں ہیں, یہ کہانیاں ہیں. یہ آپ بیٹھے ہوئے پاکستان میں, آپ لگے تو انہوں نے بہرحال وہ ویڈیو میرے خیال پرائیویٹ کر دی اسی ڈر سے, اپنے مومن بھائی کو بچانے کے لیے, کہ ظاہری بات ہے اس کے, اگر اس نے ڈاکس کیا ہے, اگر اس نے یہ انفارمیشن کسی کے ریویل کی ہے, اور کیوں ریویل کیا, کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ ایک ہی مقصد ہے کہ کوئی سر پھرا مومن اس بندے کو ڈھونڈ کے مار دے. اور اگر وہ بندہ, اگر وہ چلو ساحل ہے تب بھی غلط ہے, اگر وہ ساحل نہیں ہے پھر کیا کرو گے؟ اس کا کال میں ساحل نے پوچھا اس سے کہ یہ کپنگ والے کو اگر کسی نے مار دیا تو کیا کرے گا؟ ہاں تو مر گیا تو مر گیا. یہ ہے ان لوگوں کا حال.
کسی اور کی جان کی. وہ انجینئر مرزا صاحب صحیح کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں رسول اللہ کے اوپر جان بھی قربان, میری نہیں تیری, اپنی جان نہیں کسی نے قربان کرنی, تیری دوسروں کی جان قربان کر دی ہے انہوں نے. تو اگر وہ لڑکا فرض کریں ساحل نہیں ہے, یا اس کے ساتھ جو لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو ویڈیو چلائی اس نے, وہ تو مسلمان تھا, اس کو پتہ بھی نہ ہو ساحل کون ہے, یا یہ اگر ہے بھی تو کون ہے, کوئی پرواہ نہیں ان کو. یہ کیونکہ میری قربان, وہ جب اس کی باری آئے گی, اگر اس کی باری آتی ہے سارے کھڑے. پھر یہ مرغے بنے ہوئے ہونے انہوں نے. وہ ایک اور تھا, وہ چھلانگے مارتا تھا, وہ بھی مجھے ویڈیو اس پہ ایڈ کرنی پڑے گی پرماننٹلی. وہ پہلے چھلانگے مارا پولیس والے کو, مار کے, لڑکا چمونا تھا 16 سال کا, تو بعد میں پولیس والوں کو کہہ رہا پولیس والے ڈیڈی ہیں آپ کے. تو یہ انہوں نے اسٹوئک کا بھی موقف اس کے اوپر لے لیتے, کیونکہ اسٹوئک کو بہت دکھ ہوا ہے اس بات کو سن کے. اسٹوئک کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں نہیں صحیح بات ہے, آپ کا ایکسپیرینس کیونکہ بہت زیادہ اس طرح کے لوگوں سے ڈیل کرنے کا, تو میری اپنی, میں کہوں گا کہ میری آنکھیں اس حساب سے کھلی ہیں کہ میں مفتی فضل ہمدرد کی جتنی بھی پہلے باتیں, اور اس کا پورا چینل دیکھ لیں, بڑی پیار محبت کی باتیں, کبھی مندر میں جا رہا ہے, کبھی وہ راشن تقسیم کر رہا ہے, بڑی یعنی کہ انٹرفیتھ ہارمنی کی باتیں. یہ ایون وہ بھگوان کا بھی وہ کہتا ہے میں بھگوان جی کو بھی مانتا ہوں, بڑی عزت کرتا ہوں, رسپیکٹ کرتا ہوں, یعنی کہ بڑی اس طرح کی نا باتیں جو کہ کمیونٹی کے اندر پیار محبت وغیرہ. لیکن جو کل اس نے حرکت کی ہے, اور جس دھڑلے سے کی ہے, اور جس وہ امپیونٹی کے ساتھ کی ہے, میں تو واقعی مطلب میں مجھے کنفیس کرنے میں یہ نہیں ہے کہ میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, پر اٹ واز اگینسٹ مائی ایکسپیکٹیشن. لیکن میں اس کی مذمت کرتا ہوں, یہ بالکل گھٹیا آدمی نکلا ہے, بالکل وہی اس نے کام کیا جو ایک عام بندہ کر سکتا ہے. اور یہ کیونکہ اس منصب پہ فائز ہیں, تو یہ اپنے منہ سے تو نہیں کہتے کہ میں نہیں کہتا, یہ وہ والی بات ہے کہ میں تو نہیں کہتا کہ مار دو جا کے, لیکن پیغام ان کا یہی ہے اصل میں کہ یہ ترغیب دے رہے ہیں. ادروائز کیا اس کو مل گیا اس کی انفارمیشن دے کے, اگر, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ دوسرے بندے سے پرابلم ہے, تو اگر دوسرے بندے سے زیادہ تمہیں پرابلم ہے تو پھر ویٹ کر لو, اس کی کرنا جو بھی کرنا ہے. یہ ساحل کو بیچ میں یہ وہی نا, یا اور نہیں. اچھا وہ مجھے ہنسی آئی, مفتی ہمدرد صاحب اس میں کال میں کہتے ہیں یار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مجھے اللہ کی قسم مجھے محبت ہے. وہ میں کہوں مفتی صاحب یہ محبت یہ مدرسوں والی تو نہیں یاد آ رہی آپ کو محبت, جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی بندہ جان کو اس طرح کر سکتا ہے. ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے کون نہیں ہے, لیکن ایک بندے کی جان کو تو جنور اس نے خطرے میں ڈالا ہے نا. وہ لڑکا ساحل ہے یا نہیں ہے, وی کانٹ سے, ہمیں نہیں پتا, لیکن اس نے خطرے, اور اس کی سوچ اس سے ظاہر ہوتی ہے نا. آپ اس کی دیکھیں کہ اس کے اندر کا جو تھا نا وہ کٹر گلے کاٹنے والا مومن, نہیں وہ لوگوں نے نہیں, تو یہ اس سے ثابت ہو جاتا نا, پھر آپ وہی ہو نا, پھر آپ وہی ہو. ڈرامے بازی کیوں لبادے کیوں اڑے ہوئے اپنے اوپر, ہاں ہم بڑے اچھے ہیں, کیوں لبادے ڈرامے بازی ہمارے سامنے ڈرامے. اور مفتی یاسر واجدی جو بھی جاتا ہے ان کے چینل پہ, ان کے جا کے پوچھنا ان سے کہ یہ مفتی ہمدرد کو کنڈیم کرتے ہیں کہ نہیں. یہ وہی علی دعویٰ والا ڈرگ گیم ہے نا, علی دعویٰ والا, یہ علی دعویٰ والا گیم ہے کہ انڈر این اسلامک اسٹیٹ اگر امیر ہوگا وہاں پہ مرتدوں کی سزا ٹھیک ہے, انگلینڈ وغیرہ میں نہیں ہے. اور یہ خود بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی اسلامی قوانین نہیں ہے, تو جب پاکستان میں جو سزائیں وہ سنائی جاتی اس پہ ایک دفعہ بھی اس کو کنڈیم نہیں کرتے, کیونکہ اندر سے خوش ہوتے ہیں. یہ ڈرامے بازی ہے, گوروں کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے کہا جی صرف اسلامک اسٹیٹ کے اندر, اسلامک ریاست کے اندر سزائے موت جائز ہونی چاہیے گستاخ کی یا مرتد کی. تو اپنے منہ سے خود کہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کو بھی کہتے ہیں, جب ان کو کارنر کرتے ہو کہتے ہیں یہ تو اسلامی ملک نہیں ہے, تو پھر جو اس کے اندر سزائیں موتیں دی جا رہی پھر ان کو کنڈیم کرو, وہ نہیں کرتے کنڈیم. تو اسی طرح مفتی صاحب جو ہیں, مفتی صاحب نے اس کو علی دعویٰ کو کال آؤٹ کیا, مفتی یاسر واجدی صاحب نے, میں نے ٹویٹ ہائی لائٹ کی تھی, اور بڑا اچھا کام کیا. اور میں نے کہا دیکھیں اب مفتی صاحب کو بھی پتہ چلے گا کہ کس طرح وہ علی دعویٰ جو ہے وہ اپنے چھوٹے موٹے جو لیپ ڈاگز ہوتے ہیں, منینز جو ہوتے ہیں, وہ ان کے اوپر چھوڑ دے گا. تو پتہ نہیں وہ اس کے بعد ہوا یا نہیں ہوا, لیکن مفتی صاحب نے کہا ہاں بھی ٹھیک ہے کہ تمہیں دعویٰ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے اپنے ہینڈل میں, کیونکہ یہ بڑی ڈسکشن ڈس اپوائنٹنگ ہے, یہ اللہ میاں کے حکم کی تعمیل نہیں ہوئی. تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ تو اس نے حضرت ابوبکر کو ٹرک کے نیچے پھینک دیا. یاسر واجدی نے یہ سیلف امپلوژن ہے. یاسر واجدی نے ہاں یہ اپنے منہ سے بات کرنا اچھا نہیں. یاسر واجدی کے اوپر نہیں کہہ رہا اپنے فوجی مارے, علی دعویٰ نے اپنا فوجی مار دیا.
ہاں تو حضرت ابو بکر کو اس نے نیچے دے دیا نا ٹرک ہاں حضرت ٹرک کے نیچے پھینک دیا. وہ یاسر واجدی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کو مرتدوں کو گالیاں نہیں دینی چاہیے, یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے, یہ دائی کا کام نہیں ہے, جو دعوت دیتا ہے اسلام کی یہ اس کا کام نہیں ہے. تو اس نے علی داوا نے کہا السلام علیکم. تو آپ کی لاجک کے مطابق جب حضرت ابو بکر نے کافروں مکہ کو کہا کہ جا کے تم ان کی شرمگاہ چوسو, الات کی تھی منات کی تھی, الات کی یا منات کی کہا تھا, کس کا کہا تھا, جس کا بھی کہا تھا, الات یا منات کی شرمگاہ کو چوسو جیسے لالی پاپ. یہ ابو بکر نے گالی دی تھی ان کو, کافروں کو, تو اس کا مطلب ابو بکر نے غلط کام کیا تھا اور ابو بکر کو کبھی دعوت نہیں دینی چاہیے تھی. تو علی داوا نے یہ آگے سے پھکی دی اس کو, یاسر واجدی صاحب کو پھکی دی. تو یاسر واجدی صاحب نے اس کے بھی جواب میں کہا کہ تمہیں بھائی حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے, کسی انہوں نے کہا اصول حدیث سیکھ کے آؤ پہلے, ہاں پہلے اصول حدیث سیکھ کے آؤ. تو ٹھیک ہے یاسر صاحب, آپ نے یہاں پہ ایک اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کیا, آپ نے دکھایا, اور کیونکہ آپ لوگوں کو آپ نے ہماری ہمدردی میں نہیں کیا, ہمیں بھی اس بات کا پتا, آپ لوگوں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ لوگوں کا نیریٹو جو ہے نا ہائی جیک ہو رہا ہے. آپ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ نہیں ہم بڑے خوش اخلاق اور باصول لوگ ہیں, ہم کچھ جنگلی جانور نہیں ہیں, یہ محمد جام حقیقت چو یہ کھل کے آگے کہتے ہیں ہاں بھائی بیویوں کی پٹائی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, عورتوں کو دبا کے رکھو فرٹیلیٹی ریٹ اوپر جائے گا. حقیقت چو مجھے پتا ہے اس پہ بھی آپ کو امبیرسمنٹ ہوئی ہوگی, آپ نے کال آؤٹ نہیں کیا اسے کہ عورتوں کو دبا کے رکھو گے تو شرح بچگی بچہ پیدگی زیادہ ہوگی, جو کہ ایک تو فیکچولی بھی غلط ہے, لیکن ٹھیک ہے اون گول ہے آپ کا, ہمارے لیے اچھا ہے, جو گورے دیکھیں اس کو بڑی اچھی بات ہے. تو اسی طرح علی داوا محمد حجاب جب یہ ڈانس کرتے ہیں, اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, تو اس سے اسلام کی بےزتی ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہے, یہ آپ اس چکر میں آپ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. تو اسی طرح یہ جو آپ کا جو چیلا ہے, یہ چیلا تو نہیں کہنا چاہیے, یہ آپ کا جو چینل پہ ریگولر ہے مفتی فضل ہمدرد صاحب, انہوں نے یہ جو حرکت کی ہے آپ اس کو بھی کنڈیم کریں گے یا نہیں کریں گے کنڈیم؟ انہوں نے جو اچھا پہلے اس سے تھوڑی سی تیلے کا پہلے اس کے کیا میرے کہنے پہ کچھ کہیں وہ آپ نے نہیں کہنا, وہ جو کال ہے نا, کال جو ساحل نے پلے کی ہے اس کو جا کے سن لیں کہ اس نے ساحل کے سامنے آپ کو کیسے ٹرک کے نیچے پھینک دیا. پرائیویٹ بات, اس نے کہا کہ ہاں بھائی میں تو کہتا ہوں ہاں یہ گستاخ ہے, کہتا منہ پہ نہیں کہتے, یہ ایسے ہی ہیں. اب مجھے جب حقیقت کے ساتھ 3 لوگوں نے کریڈیبل ٹویٹر کے 2 کے اوپر بلو ٹک ہے, انہوں نے مجھے ای میل بھیجی کہ حقیقت کا اسلام ہمارا اسلام نہیں ہے, یہ اس نے صحیح طریقے سے ریپرزینٹ نہیں کیا. میں نے کہا پبلکلی کیوں نہیں کہتے, پبلکلی کیوں نہیں کہتے یہ بات, پبلکلی آپ کے اسلام کا جو یہ کنفیوز ہے اصل میں خود. ابھی اپوسٹیٹ پروفٹ کو بھی کوئی 3-4 لوگوں نے ای میلیں بھیجی ہیں, وہ کہتے اس نے بھی یہی کہا کہ پبلکلی کیوں نہیں یہ بات کرتے, پبلکلی کرو گے بات تو پھر پتہ چلے گا نا, تو پبلکلی نہیں کرتے یہ بات. تو مفتی صاحب سوری مفتی یاسر الواجدی صاحب, آپ کو چاہیے یا تو آپ بھی پھر ہمیں یہی پھر ثابت ہوگا کہ اندر سے آپ بھی چاہتے ہیں ہاں یار کاٹیں گلے, یہ ماریں ایک دوسرے کو, مسلمانوں کی دہشت جاگے تھوڑی سی کہ یار یہ جو آتا ہے حضرت محمد کے اوپر بات کر کے چلا جاتا ہے, مارا ذرا ان کو ڈراؤ شراؤ, یا تو یہ چہرہ اپنا دکھا دیں آپ بھی. یہ جو لبادہ اڑا ہوا ہے کہ ہم بڑے جی سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں, ہم تو جی بات کرتے ہیں آرام سے, یہ جو لبادہ آپ نے اڑا ہوا ہے یہ ڈرامے بازی چھوڑ دیں. جیسے مفتی فضل ہمدرد کے منہ پہ جو پینٹ انہوں نے چڑھایا ہوا تھا وہ ایک آدھے چھٹے سے اتر گیا, چھٹا پنجابی میں پانی کے چھٹکارے کو کہتے ہیں, کوئی اور نہ اس کو غلط مطلب نہ سمجھے, تو وہ اتر گیا, اس سے ثابت ہو گیا کہ کیا اصل یہ وہ جو کہتا ہے غالب کہتا ہوتا ہے کہ یہ جو میک اپ شیک اپ کر کے بڑی خوبصورت شکل اسلام کی دکھاتے ہیں, وہ جب منہ دھلتا ہے تو نیچے سے ایسی ڈراؤنی شکل نکلتی ہے لگ پتہ جاتا, یہ وہ کام ہے آپ کا. مفتی فضل ہمدرد نے ثابت کر دیا. اور ساحل کو میرا یہی پیغام ہے کہ اپنا اس کا لوکیشن کا خیال رکھنا. ویسے مجھے پتہ ہے یہ اب اتنا آسان کام نہیں ہے, اور اس نے یہ ان کے ایسے ان کے چمونوں کے ہاتھ نہیں آنے والا. اللہ میاں ان کو انفارمیشن بھی اگر دیتا ہے تو پرانی دیتا ہے, بجلی کا کڑاکا نہیں اللہ مار سکتا, جو پچھلے کو 5 سال سے میں چیلنج دے رہا ہوں. اور لیکن وہ انفارمیشنیں بھی دیتا ہے, پرانی انفارمیشن دیتا ہے بس, یعنی اللہ بے بس ہے بیچارہ ان کا. تو یہ ایسے ہی 2 نمبر لوگ ہیں سارے. ایک اور بات شیئر میں کر لوں, میں نے کل کوشش کی کہ میں مفتی ہمدرد سے بات کروں ان کی لائیو اسٹریم میں, اور ان سے پوچھوں کہ یہ آپ نے جو حرکت کی ہے کیا یہ آپ کو اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے, کیا آپ یہ اس طرح کر لیں, اور وہ اس نے تو اسلام چھوڑ دیا ہے تو کیا آپ نے بھی اپنی ساری ویلیوز چھوڑ دی ہیں. تو بہرحال میں گیا اس کی اسٹریم میں نے لنک مانگا, اس نے لنک دیا, میں گیا.
اچھا پھر میں جب چلا گیا پہلے اس نے کسی کو لیا, میں کافی دیر ویٹ کرتا رہا, اس کے بعد اس کی جب نظر شاید میرے پہ پڑی تو کہتا ہے کہ بھائی یہ کیا نام ہوا, آپ پہلے اپنی شکل دکھائیں. حالانکہ اس کے اپنے مومن چمونے جو آ رہے تھے, جن کی بعد میں پھٹ گئی, ہاتھ میں آ گئی جن کی, ڈیلیٹ کروا دے, ڈیلیٹ پہلے کہتے ہیں ڈیلیٹ کر دے اور اب وہ اویلیبل نہیں ہے. اور یہ ہے تم لوگوں کے ایمان کا لیول, اور لعنت ہے تہاڈے دور فٹے منہ تہاڈے ایمان دا کہ تم لوگوں کو اب جو ہے اتنی ڈر لگنے شروع ہو گئے ہیں. اسی اسٹریم کے اندر لوگوں کے موقف بدلے جو انڈیا سے آئے تھے نا, کیونکہ ہو سکتا ہے انڈیا میں کوئی ایسے لاز ہوں کہ آپ کیونکہ وہ جو اسٹریم تھی وہ پیور انسائٹمنٹ ٹو وائلنس تھی. اس میں یہاں تک بھی الفاظ کہے ہیں کہ میں خود مار دوں یا اس طرح کر کے, میں میرے ہاتھ میں ہو تو یہ اس طرح کر کے نا. تو بہت ہی افسوسناک یہ کام ہوا ہے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور ان سے یہ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارے اندر سے ایسے ہی ہیں. اب دیکھتے ہیں واجدی صاحب کیا کہتے ہیں, شاید سنڈے کو اسٹریم کریں تو کوشش کروں گا میں ان سے اس حوالے سے پوچھنے کی. اور پوچھنا چاہیے کہ واجدی صاحب جو یہ تو آپ کو گستاخ سمجھتے ہیں, ساحل کی کال میں اس نے کہا ہے میرا خیال, اس نے کہا ہاں یہ حدیث ہے. سر نہ صرف ان کو واجدی صاحب, ان کے ابا جی یعنی کہ ان کے روحانی جو پیر ہیں نا, یہ اشرف علی تھانوی وغیرہ, کیونکہ گنگوئی کو بھی پھیل دیا. ہاں تو وہ ان کا بھی پتہ چلے گا نا. پھر آپ دیکھتے ہیں واجدی صاحب کا کیا ری ایکشن آتا ہے. نہیں واجدی صاحب تھوڑے چلاک ہیں, وہ میرا خیال وہ تھوڑا کیا کہتے ہوتے ہیں اس کو, فہم و تفہیم سے کام لیں گے. ہاں فہم و تفہیم سے کام لیں گے, فہم و تفہیم سے یہ کریں گے بس ہمیں واجدی صاحب. تو چلے, لیکن وہ صحیح ہے, ان کو پھر پھیلنا تو پڑے. الموزس کو لیتے ہیں. ہاں جی سر, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک سر. میں چھوٹی ہی بات کروں گا, میں نے اپنی بات پہ کم رہوں گا, آپ کو آج زیادہ بور نہیں کروں گا. میں جو بات ہوئی تھی ساحل کے بارے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سننے والے ایک عام مسلم کی رائے بھی سنیں, صرف ایکسٹریمز نہ سنیں. آپ عام مسلم نہیں کچھ بھی, آپ فرنج ہیں, آپ بہت فرنج ہیں. آپ نہیں سر, آپ بہت فرنج ہیں. وہ دیکھیں, وہ آپ کی رائے ہے, یہ میری رائے ہے. نہیں میرا خیال بات کرنے پہ آئیں گے تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی. ابھی نہیں, چھوٹی سی بات رکھتے ہیں, ابھی چھوٹی سی بات رکھتے ہیں. آپ کا جو ورلڈ ویو ہے, نہیں آپ کا جو ورلڈ ویو ہے, جو قرآن کی ٹرانسلیشنیں آپ کرتے ہیں, کیا اپنے ایمان سے رکھیں کہ کیا میجورٹی آف مسلمس ان پاکستان بلیو ان دیٹ؟ Majority of Arabic speaking Muslims are coming around to this. Are coming around to this? No. سر یہ نہیں ہے. پاکستان انڈیا میں یہ چیز میں ہوپ کرتا ہوں, اور میں اس چیز میں نے برملا کہا ہے, آپ لوگوں کی باتیں اور لوگوں کی باتیں دیکھیں. فرنج ڈیفائن کرنا سے ویری ڈیفیکلٹ کانسیپٹ. تھنگس فیشن میں ہوتی ہیں, go out of fashion they come back. یہی جو میں بات کرتا ہوں, یہی چیز اٹ واز فیشنیبل بفور دی. میں ایگری کرتا ہوں, میں نہیں, لیکن نہیں آپ گھما رہے ہیں نا. آپ دیکھیں, آپ اس سوشل کانسیپٹس کو بھی آپ گھما رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری لائف ٹائم جو ہے, ہم تو اسی کو دیکھیں گے نا. میری لائف سے 50 سال پہلے اور میری لائف کے 50 سال بعد, یہ ایک ایرا ہے ہمارا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئیڈیاز جو ہیں بڑے پاپولر ہیں آج کل, خادم رضوی ٹائپ, وچ ول بی اے فٹ نوٹ ان دا ہسٹری آف اسلامک ورلڈ یا اسلامک سویلائزیشن میں. خادم رضوی سرطن سے جدا کا جو نعرہ ہے, دیٹ مائٹ بیکم اے فرنج. میں آپ سے اس وقت کی بات کر رہا ہوں. بالکل, میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں, آپ لمبی باتوں میں الجھا رہے تھے, تو چھوٹی باتیں کرنے کے لیے آیا تھا کہ میں نے تو یہ چھوٹی بات ہوئی ہے نا, کتنی لمبی تو نہیں تھی وہ بات. چلے ہاں. نہیں, میرا تھوڑا سا بات کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اینی وے, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا ایکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے. میرے لیے آپ مجھے آپ چھیڑیں گے نا تو پھر میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے بات کو جلدی کرنا. تو کنسائز کرنا بھی ہونا ہے, یہ بھی ایک آرٹ ہے. کنسائز بات کرنا بھی ایک آرٹ ہے. مجھے تو یہ سکھایا گیا ہے کہ کنسائز. اینی وے, لیٹس موو. No, that's okay. I'm not doubting your credentials or anything. I respect that. میں آج مفتی صاحب کے چینل پہ بھی تھا, اس ویڈیو پہ جب بات ہو رہی تھی میں بھی کیا تھا, میں نے ان کو بولا وہی میں آپ کے سامنے سب کے سامنے بولوں گا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ساحل کی آئیڈینٹی کو ریویل کرنا چاہیے تھا. اینڈ آف دا ڈے ہر انسان کے پاس اپنا حق ہے, جو بھی بات وہ کہنا چاہے کہے. اگر اس کی بات علمی ہے تو ایک علمی سینس میں جا کے اختلاف کرنا چاہیے, بحث کرنی چاہیے. آپ سے بھی میں نے بات کی ہے اور ان سے بھی بات کی ہے, مانے نہ مانے وہ اور بات ہے. لیکن کسی کو اس بات پہ بلیک میل کرنا, کسی کا آئیڈینٹی ریویل کرنا, کسی وہ بھی ایسے ہمارے ماحول میں کہ جہاں پہ آپ ہی کی بات کو لے کے میجورٹی از ویری ایموشنل, کہ جس کی بنیاد پہ اینی تھنگ کین ہیپن, وہ بات صحیح نہیں ہے. یہ بات میں نے ان کو بھی بولی تھی, اپنی بات رکھی تھی. یہ بات ابھی جو کوئی بھی سن رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ ہوپ فلی ان کو کوئی یہ رائے کم, آئی ڈونٹ نو کسی اور نے کہی نہیں کہی,
میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا تھا کہ ہوپ فلی نتھنگ بیڈ ہیپنس ٹو ساحل, اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سیف رہیں. ان کی بات سے بھلے ایگری یا ناٹ ایگری, قرآن کی روح سے ان کو اپنی بات رکھنے کا پورا حق ہے. میں خالی یہ کہنے کے لیے آیا تھا. چلیں بہت شکریہ آپ کا. اور وہی میں اس کا ٹائٹل یہ ہوں, ایک فرنج مسلمان کا ساحل کو پیغام. نہیں وہ آپ کی مرضی ہے. میں آپ نے مان لیا ہے, آپ ابھی مان گئے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے. نہیں فرنج, اگر آپ ٹائٹل لکھیں تو یہ لکھیں فرنج ان پاکستان انڈیا a growing minority in the Arab world. گروئنگ مائنورٹی اب کہاں سے, میں یہ کہ اسٹیٹسٹکس دکھائیں مجھے آپ. گروئنگ مائنورٹی آپ نے کبھی ریسرچ کی ہے اس پہ؟ یہ جو محمد شاہرور ہے, یہ بہت سارے جو آج کل کے عرب ورلڈ میں اسکالرز ہیں, یہ کیا ریزن ہے کہ محمد بن سلمان کو یہ بات ماننی پڑی کہ ہم اپنی بہت ساری پرانی احادیث کو چھوڑ دیں گے؟ اس کے پیچھے there's a whole movement. اگر کبھی موقع ملا تو اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے, ہاں تو اس کے پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں, اس کے پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں. اور جو بھی ہے وہ تو ہم تب دیکھیں گے نا جب آج سے 30 سال بعد کوئی فروٹیشن ملتی ہے ہمیں, تو پھر ہم کہہ دیں گے ہاں بھائی, تب ہم کہہ دیں گے خادم رضوی ہیز بیکم اے فٹ نوٹ, خادم رضوی از اے فرنج اینڈ یو آر دا رائٹ ون. لیکن بات تو میں ابھی کی بات کر رہا ہوں نا, ساحل کو اوپر اگر حملہ ہوتا ہے یا ہم لوگوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ آپ نے تو نہیں ہمارے اوپر حملہ کرنا, آپ تو ایک فرنج مسلمان ہیں. ہمارے اوپر تو حملہ کریں گے وہ جو مفتی ہمدرد جیسے لوگ ہیں, جو اس طرح کی باتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, جو لبادہ اڑ کے آتے ہیں کہ ہم بڑے پیسفل ہیں, ہم تو جی ایتھیسٹ سے ہم بات کریں گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مجھے آپ سے محبت ہے. واہ صدقے جاؤں ایسی محبت کے ایسا عاشق. میں اس پہ یہ کہوں گا کہ دیکھیں, میں یہ کہوں گا کہ بھلے اگر کسی کو یہ بات لگتی بھی ہے کہ ہم بھلے مائنورٹی میں, مجھ جیسے لوگ جا کے اوروں سے بات کرتے ہیں, ان کو اچھی لگے یا نہ لگے, آپ لوگ اپنی بات رکھتے ہیں. مسلمان ہو کر مجھے شرم نہیں ان کو بولنے میں کہ کسی کی آئیڈینٹی کو ریویل کرنا کہ اس کی جان خطرے میں پڑ جائے, کسی معصوم کی پڑ جائے, اس کے عقائد کی بنیاد پہ, دس از ناٹ رائٹ. میں نے یہ بات بھی پہلے کہی تھی کہ میری ایک دفعہ پہلے میری کیا نام ہے اس کا, جن پہ مفتی صاحب کا اعتراض تھا, کیا نام ہے اس بندے کا, سیکر, اس سے میں ایک دفعہ بات ہوئی تھی اور میں 2 منٹ میں ہی پہچان گیا تھا کہ سم پیپل کے ساتھ یو کانٹ ہیو اے ڈبیٹ. جیسے کہ علی دعویٰ تھا, آئی واچ دا ڈبیٹ ایز ویل. واٹ آپ, میں کیا بولوں, وہ اٹ wasn't even a discussion, بہت ہی بےزتی کرائی. لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. سیکر سے میری بات ہوئی, اگر علی دعویٰ سے میری بات ہوتی تو within 2 minutes I would have walked away, اور میں نے یہی کیا تھا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ even though I disagree with them, علی سیکر کے ساتھ I would not have gone to the extent of doing any extreme action. ہر بندے کا اپنا حق ہے, اگر وہ بدتمیزی کر رہا ہے, اگر لوگوں کو ابھار رہا ہے, if he is completely being disruptive, it's the job of the government to go and do something about it, not an individual's task. بس میں یہی کہنا آیا تھا. چلیں اپنا خیال رکھیے, کبھی کرکٹ کے میدان پہ آپ سے بات ہوگی, میں آپ کے سامنے فاسٹ بالنگ کبھی دکھائیں گے آپ کو اپنی. آپ آسٹریلیا آئیں گے تو پھر ہوگا. میں اتنا دور نہیں ہوں آپ سے. اچھا نیوزی لینڈ میں, اچھا آپ کے آس پاس ہی کہیں گے. اچھا چلیں انڈونیشیا میں تو نہیں ہو سکتے, کیا پتا میں انڈونیشیا میں ہوں, کوریا میں ہوں, لیکن کبھی آپ سے بات ہوگی تو آپ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہوگی. اور اینی وے بہت بہت شکریہ. مسٹر میپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی ابو لیث ہیں یہ. ہاں نہیں, بہت شکریہ سر, تھینک یو سر. نہیں ابو لیث اچھے آدمی ہے. ہاں I know he's a very good guy. چلیں بہت شکریہ. چلیں بھائی اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.